الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کرے، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کرے، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کرے، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کرے اور اسی کی تسبیح گیت گایا کرے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا آخری ناطق وحی قائد بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شوق لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ اور اپنی تائید لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے البتر میں نازل فرما دیا تھا. حضرات گرامی قدر یہ کتاب حمید جو ہے علم کا، حکمت کا، دانائی کا ایک سمندر ہے، اور زندگی کے تمام نشیب و فراز کے اس کے اندر عقدوں کو کھولنے کی صلاحیت ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی اور شافی علاج اس کے اندر موجود ہے. اسی کے حوالے سے حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوئے گم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. زندگی میں جتنے بھی نشیب و فراد آتے ہیں، چاہے وہ اقوام کی زندگی میں ہوں یا جمعیتوں کی زندگی میں ہوں یا افراد کی زندگی میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو کلام حمید سے کامل اور مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر قرآن مجید کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کا یہ بھی آفاقی پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچوں کا ساتھ دیا کرو. اگر معاشرے کے اندر سچائی کا ساتھ دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اگر عدل اور احسان کا کلچر اور روایت جو ہے معاشرے کے اندر دوام کو حاصل کر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے ظلم کا، استحصال کا خاتمہ ہو سکتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے عادل انسان تھے، جنہوں نے خود اپنی بیٹی کو بطور مثال پیش کر کے یہ بات ارشاد فرمائی تھی لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ جہاں پہ حدود اللہ کی تنفیذ کی بات ہوگی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پہ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی
چوری کرے تو نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ گویا کہ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ہمارے دین کے اندر ظلم کی اور ہمارے دین کے اندر استحصال اور استحصال کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب آئین اور قانون کی نظروں کے اندر برابر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ مسلمانوں کا دیش ہے اور جس کی بنا اس بنیاد کے اوپر کی گئی تھی کہ یہاں پہ اسلام کے آفاقی اور ابدی اصولوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے لیے فراہم بھی کیا جائے گا اور اس کی تنفیذ بھی یہاں پر کی جائے گی۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ 75 برس سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی ابھی تک نفاذ اسلام کا خواب شرمندہ یہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ ابھی تک عدل کے حوالے سے بہت سی کمیاں کوتاہیاں اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ان کا نشانہ کبھی کسی قوم کے لوگ بنتے ہیں، کبھی کسی گروہ کے لوگ بنتے ہیں، کسی کمیونٹی کے لوگ بنتے ہیں۔ بااثر لوگ، طاقتور لوگ، جتھے بنانے والے لوگ، تعداد کے اندر زیادہ لوگ، اسی طرح مال زیادہ رکھنے والے لوگ جو ہیں بالعموم انصاف کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس ساری کی ساری صورتحال کو دیکھ کر ہر محب دین اور محب وطن کے دل کے اندر یہ خیال ابھرتا ہے، نہ جانے وہ دن کب آئے گا جب پاکستان کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ آئین اور قانون جو ہے یہاں پر اس کی عملداری ہوگی اور لوگوں کے معاملات جو ہیں عدل کے ساتھ اور احسان کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، روٹی، کپڑا، مکان، علاج، معالجہ اور جملہ بنیادی ضروریات انسانی کے حوالے سے حکومتوں کی کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دین کے ابلاغ کے حوالے سے بھی حکومتیں بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہیں۔ مساجد اسلامیہ اور مدارس دینیہ کے حوالے سے ہم حکومتوں کے رویوں کے اندر عجیب قسم کی گھٹن کو محسوس کرتے ہیں۔ مدارس کے لوگوں کو دوسرے درجے کا طالب علم سمجھا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک میں پروٹوکول ایچسن کے لیے ہے، سنٹ اینتھنی کے لیے ہے، کیتھیڈرل کے لیے ہے، لیکن مساجد کے اندر زانو تلمس کو طے کرنے والے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے، احادیث طیبہ کے متون کے اوپر مہارت حاصل کرنے والے لوگ آج بھی سفید پوشی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں۔ یہ طبقاتی نظام کیوں ہے؟ یہ طبقاتی نظام اس لیے ہے کہ ہم اپنے وطن کو کتاب و سنت کا گہوارہ بنانے کے اوپر طبعی طور کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ وطن کے اندر ان لوگوں کو پروموٹ کیا جائے جو دینی اعتبار سے سیکولر نقطہ نظر کے حامل ہیں اور جن لوگوں کو اللہ کے دین سے محبت ہے، جن لوگوں کو کتاب اللہ سے محبت ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سلف صالحین سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کا کوئی بھی موقع اس ملک میں ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا۔ کبھی کوئی طریقہ کار اختیار کر لیا جاتا ہے، کبھی کوئی طریقہ کار اختیار کر لیا جاتا ہے۔ مدارس اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، لیکن ان کی فنڈنگ کے نظام میں تعطل کو پیدا کرنے کے لیے مدارس دینیہ کے اکاؤنٹس کو کھلوانے کے اندر بڑی دقتوں کا سامنا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل عصری تعلیم کے ادارے اور انگریزی تعلیم کے اداروں کے لیے UN کی سطح کے اوپر فنڈنگ کا نظام پوری شکل و مد سے قائم ہے۔ امریکہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، یورپی ممالک اس کو ان کو فنڈ کرتے ہیں اور ان کے اندر میوزک کی کلاسوں کا انعقاد کر کے ان کے اندر ایسے سبجیکٹس کو انڈیوس کیا جاتا ہے جن میں اللہ کی توحید کے بارے میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے، پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور حضرات گرامی قدر حریت فکر، آزادی اظہار اور آزادی فکر کے نام کے اوپر مذہب کی مخالف تحریکوں کو پوری طرح پنپنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مقابلے کے امتحانات کے اندر بالعموم اسی بندے کی شکل و صورت کو دیکھ کر، اس کی وضاقتہ کو دیکھ کر اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ حال ہی دین سے محبت کرنے والے لوگ مقابلے کے امتحان کو پاس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے بارے میں شدت پسندی کی باتیں سننے کو عام ملتی ہیں، فلاں افسر بڑا شدت پسند ہے، بڑا رجت پسند ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے، عدالت کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریر کی بات کرتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو سیگریگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو کارنر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے
دین کا کارواں جاری و ساری ہے۔ اس کارواں کے جاری و ساری ہونے کی بنیادی وجہ اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نیکوکاروں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نیکوکاروں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اس کا فضل، اس کی رحمت ہمیشہ نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ حقیقت کے اندر اپنے معاشی مستقبل کو سنوارنے کے ہدف کو لے کے نہیں آتے، بلکہ یہ لوگ بنیادی طور پہ اپنی ذات کو اللہ کے دین کے سانچے میں ڈھالنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کا جذبہ لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ مقدس گروہ ہے جن کی وجہ سے آج بھی معاشرے کے اندر نیکی کے پھیلاؤ کا سلسلہ اور منکرات کے خاتمے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر یہ ملا اور مولوی، جس کو تم تانے کے طور پہ صوفی ملا ملوانا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو، اگر یہ نہ ہو تو کوئی اذانیں دینے والے لوگ سامنے نہ آئیں، کوئی جمعہ پڑھانے والے لوگ سامنے نہ آئیں، کوئی نکاح پڑھانے والے لوگ سامنے نہ آئیں، کوئی جنازوں کو اٹھانے والے لوگ سامنے نہ آئیں، اور تم تو دینی تعلیم سے اس قدر بے بہرا ہو، اپنے والد کی میت کو صحیح طریقے سے غسل بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ علوم دینیہ کے ماہرین ہوتے ہیں جو تمہارے دکھ اور سکھ کے اندر تمہاری ابتلاؤں کو کاٹنے کے لیے تمہارے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مدارس دینیہ سے پڑھنے والے یہ لوگ، سچی بات یہ ہے کہ ہماری توجہات کے حقدار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رسول کے راستے کے اور بتلائے ہوئے راستے پہ چلنے والے اہل ایمان کے لیے ہے۔ ہاں تم ان کی کتنی بھی تضحیق کرنے کی کوشش کرو، ہاں تم ان کی کتنی بھی تصدیق کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ عزت جو اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے، تمہارے چھیننے سے نہیں چھینی جا سکتی۔ تمہاری نگاہ تو لوگوں کے چہروں پہ ہوتی ہے، ان کے اموال پہ ہوتی ہے، ان کے حسب و نسب پہ ہوتی ہے، ان کے جاہ و جلال پہ ہوتی ہے، لیکن پروردگار عالم وہ ہیں، انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ وہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مادیت کے دور پورا شوق میں اور سامراجیت کے دور عروج میں مدارس کی خدمت کرنے والے لوگ یقیناً ہر اعتبار سے قابل تحسین اور قابل قدر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کے مختلف مقامات کے برعکس، جس طرح دنیا کے مختلف مقامات کے اوپر مسلمانوں کی مساجد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہندوستان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، برما کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور ماضی میں حسین اباجد کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سرزمین پاکستان کے اندر ایک ایسا آئیڈیل ماحول ہونا چاہیے تھا جس کے اندر ہر مکتب فکر کا شخص جو ہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپنی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے، لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے جہاں پر ایک طرف لبرل انتہا پسند اپنی پوری شد و مت سے مذہب کا راستہ روکنے کے اندر مصروف ہیں، اسی طرح بعض انتہا پسند لوگ جن کی تعداد حقیقت میں مٹھی بھر بھی نہیں ہے، وہ بھی معاشرے کے اندر ہر وقت فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا کر مسلمانوں کی مساجد کو روکنے کے لیے برسر پیکار رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اہل سنہ اہل الحدیث سلف صالحین کے نقش قدم کے پر چلنے والے اور آثار دینیہ کی اتباع کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر بات کے اوپر قال اللہ و قال رسول کہنے والے لوگ اہل مغرب کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے، وہ ان کی مساجد، ان کے مدارس کو ہمیشہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اہل مساجد کے ساتھ ہے، اہل مدارس کے ساتھ ہے۔ اس لیے مادی پسماندگی کے باوجود اور مادی وسائل کی قلت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے حافظ بھی پیدا ہو رہے ہیں، شیوخ الحدیث بھی پیدا ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم کو دینے والے مدرسین بھی پیدا ہو رہے ہیں، خطباء اسلام بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ
قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ علماء حق پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے سر و سامانی کے باوجود مسلک کتاب و سنت نے سید نذیر حسین مقدس دہلوی جیسے علماء کو پیدا کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی جیسے محدثین کو پیدا کیا، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد گوندلوی جیسے اکابر علماء کو پیدا کیا، حافظ عبداللہ روپڑی جیسے مناظر کو پیدا کیا، وکیل اسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی جیسے بطل جلیل کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کاروان حق اور کاروان عظیمت جاری و ساری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے گردش دورہ کے باوجود اور زمانے کی چال اور رفتار کے باوجود تلک الایام نداولها بین الناس کی آیات قطعیہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر ابتلائیں آئیں گی، جہاں پر آزمائشیں آئیں گی، جہاں پر تکالیف آئیں گی، وہاں پر انشاءاللہ حق کا پھوریرا بھی لہراتا رہے گا، وہاں پر انشاءاللہ حق کا علم بھی لہراتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ہمیں علماء حق سے نوازا ہے، وہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری بھی ہماری روحوں کے اندر موجود ہے، ہمارے لہو کے اندر موجود ہے۔ ہم نے کبھی بغاوت کا درس نہیں دیا، ہم نے کبھی آئین شکنی کا درس نہیں دیا، ہم نے کبھی قانون شکنی کا درس نہیں دیا، ہم نے کبھی انتشار کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی افتراق کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی فساد فی الارض کی بات نہیں کی۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے دلائل کی بات کی ہے، براہین کی بات کی ہے، آیات کی بات کی ہے، احادیث طیبہ کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اہل سنہ اہل الحدیث کی مساجد کو ہمیشہ زیر عتاب لایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات سمجھتے ہیں ملک میں کسی کی تعداد کا زیادہ ہو جانا یا ملک میں کسی کی تعداد کا کم ہونا بنیادی حقوق شہریت کے حصول میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کا ہر شہری، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، وہ پاکستان کا شہری ہے۔ ہر شخص کی عزت کی حفاظت کرنا، ہر شخص کے مال کی حفاظت کرنا، ہر شخص کی جان کی حفاظت کرنا جہاں پر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہر مکتب فکر کے ہر مدرسے کا تحفظ کرنا یہ بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ملک و ملت کے مفاد میں سوچتے ہیں، اور فرقہ واریت کا جو کلچ ہے، جو بنیادی طور پہ انگریز سامراجیت کا کلچ ہے، جس کا مقصد روح جہاد کو کچلنا ہے، جس کا مقصد ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو معاشرے کے اندر فروغ دینا ہے، ہم نے ہمیشہ اس پالیسی کی مذمت کی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں مسلمان فرقوں کا باہمی دست و گریبان ہونا کسی بھی طور کے پر ملک و ملت کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن حضرات گرامی قدر، قیام عدل کے لیے، قیام انصاف کے لیے میرٹ کا قائم ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر بریلوی مکتب فکر اور دیوبندی مکتب فکر کی مساجد کا قیام ان کے اپنی اپنی تعلیمات کے لیے ان کا قیام ناگزیر ہے، اسی طرح کتاب و سنت کی ترویج کے لیے اور عدم تقلید کے ساتھ براہ راست کتاب و سنت کی روشنی کے اندر کتاب و سنت کے اس فہم کو پانے کے لیے جو صحابہ کرام کا فہم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مساجد و مدارس کا قیام بھی ہمارا حق ہے۔ حق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی، مجھے یہ بات بتلائیے، یہ بات ہر ذی شعور بریلوی بھی کرے گا، ہر ذی شعور دیوبندی بھی کرے گا، ہر ذی شعور مسلمان بھی کرے گا، ہر ذی شعور انسان بھی کرے گا کہ ہماری مساجد و مدارس کا قیام یہ ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر، کیا ہمیں اس اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے، ہمیں اس بنیادی حق سے کائنات کے اندر کوئی محروم کر سکتا ہے؟ کوئی بھی محروم نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے اس گناہگار بھائی اور بیٹے نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے سفر کیے، ولایت کا سفر کیا، ڈنمارک کا سفر کیا، سویڈن کا سفر کیا، اسی طرح بلاد اسلامیہ کا سفر کیا، بنگلہ دیش کا سفر کیا، حضرات گرامی قدر مصر کا سفر کیا، کویت کا سفر کیا۔ میں نے بلاد المسلمین کے اندر بھی اور بلاد غیر المسلمین کے اندر بھی اہل الحدیث کی مساجد کو دیکھا۔ انگریز اس بات کو سمجھتا ہے اگر کمیونٹی ہے تو مساجد بنانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انگلستان کے اندر 40 سے زیادہ برانچیں آج اہل حدیث مساجد بھی موجود ہیں، دیوبندیوں کے ادارے بھی موجود ہیں، بریلویوں کے ادارے بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی کے ادارے بھی موجود ہیں۔ ہر جماعت کو اپنے اپنے ادارے اپنے اپنے فکر کے مطابق ان کو قائم کرنا ان کا حق ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ دکھ اور تعصب کا مقام ہے کہ ایک عرصے سے اہل الحدیث کی مساجد کو باقاعدہ طور کے پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جامعہ مسجد عمر ابن خطاب
جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ایک پرامن مرکز ہے، اس کے اوپر چند عرصہ قبل مٹھی بھر انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا، جو یقیناً بریلوی جماعتوں کے نمائندہ نہیں تھے، جو یقیناً کسی مسلک کے نمائندہ نہیں تھے، اس لیے کہ ہر مسلک کا عقل مند اور باشعور رہنما کبھی بھی مساجد کے راستے میں رکاوٹ کو نہیں کھڑا کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جوبلی ٹاؤن کے اندر ہمارے برادر حسن مدنی صاحب، ہمارے برادر ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب، ہمارے برادر ڈاکٹر انس مدنی صاحب، ہمارے برادر ڈاکٹر حسین مدنی صاحب نے مرکز کو قائم کیا۔ حضرات گرامی قدر LDA نے باقاعدہ طور کے پر انتظام و انصرام کی ان کو اجازت دی، لیکن جبری طور کے اوپر اکثریت کا نام لے کر اکثریت کو جو ہے اقلیت اکثریت کو ایکسپلائٹ کر کے باقاعدہ طور کے پر ان سے اس مرکز کو چھین لیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر جوبلی ٹاؤن کے 7 مراکز میں سے 5 مراکز کے اندر آپ جس مسلک کی ترجمانی کے دعوے دار ہیں، اگرچہ آپ اس مسلک کے نمائندہ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو تسلیم بھی کر لیا جائے 7 مساجد میں سے 5 مساجد میں اگر آپ نمازوں کو پڑھا رہے ہیں، ایک مسجد میں اگر اہل حدیث پڑھا رہے ہیں، کوئی حرج والی بات ہے اس میں؟ کوئی اس کے اندر قباحت والی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، آج میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے حقوق مسلم لیگ کے ذریعے نہیں مل سکتے، ہمارے حقوق تحریک انصاف کے ذریعے نہیں مل سکتے، ہمارے حقوق پیپل پارٹی کے ذریعے نہیں مل سکتے، ہمیں اپنے حق اللہ کے فضل و کرم سے خود لینے ہوں گے۔ حضرات گرامی کا ہمیں اپنے حقوق کے لیے خود باہر نکلنا پڑے گا۔ اس لیے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، عدل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں جو لوگ بنیادی ارکان دین کی پاسداری سے روکنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بتلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ مصلی پہ کھڑے ہو کر جان تو دے دیں گے لیکن نمازوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرات گرامی، نمازوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حالت نماز کے اندر جام شہادت کو نوش کرنا گوارا کر لیتے تھے، لیکن نماز سے ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کیا ہم اپنے لیے سینما گھر مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے تھیٹر مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے ناچ گانے کی کسی مجلس کو مانگ رہے ہیں؟ ناچ گانے کی مجلسوں کے لیے کوئی NOC نہیں ہے، بھنگڑے ڈالنے کے لیے کوئی NOC نہیں ہے، کالجوں کے اندر فیسٹیول کروانے کے لیے کوئی NOC نہیں ہے، لیکن جہاں پر اللہ اکبر کے نعرے کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز کی بات ہوتی ہے، جہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، وہاں پر تم لوگ جو ہو طرح طرح کے قانونی مشرافیوں کو لے کر آ جاتے ہو۔ انشاءاللہ تیر چلانا تمہارا کام ہے، سینے کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو کسی نے کہا ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، ادھر آ دل بر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم تیروں کو چلانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جگر کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں کہ مادر گیتی اور مادر وطن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے فتنہ نہیں کریں گے، فساد نہیں کریں گے، لیکن اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے انشاءاللہ پورا من طریقے سے احتجاج ضرور کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، LDA ایوینیو تک جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، مساجد کے اصول اور بازیابی کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، مساجد کا قیام اور مدارس کا قیام انشاءاللہ ہمارے آبا بھی کرتے رہے، ہم بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے بیٹے اور پوتے بھی کرتے رہیں گے۔ یہ انشاءاللہ نسل بعد نسل یہ کام جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، ہم انشاءاللہ اپنی اولادوں کو تھیٹروں، سینما گھروں اور محفل خانوں کا جو ہے ان کی پاسداری کا سبق دے کے نہیں جائیں گے، بلکہ مساجد کی آبادکاری کا درس دے کے جائیں گے، مدارس دینیہ کی آبادکاری کا درس دے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے اندر روح حریت کو بیدار کر دیا جائے گا، اللہ اکبر کی طرف کو ان کے اندر بیدار کر دیا جائے گا، حضرت رسول اللہ کی راہبری کا جذبہ ان میں بیدار کر دیا جائے گا، اور شاعر دین کی پاسداری کا جذبہ انشاءاللہ ان کے اندر بیدار کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر اپنے ملک کے اندر مساجد کا تحفظ اور مساجد کی عملداری کے لیے کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور بھائی حسن مدنی کی موجودگی کے اندر یہ مقدمہ بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، قانونی طور پہ کوئی مسجد بریلوی یا دیوبندی کی ہو ان سے واپس چھینی جائے یا اس کے پیچھے خون مارا جائے، انشاءاللہ ہم وہاں بھی پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عدل کا خون ہم نہیں کر سکتے،
انصاف کا ہون ہم نہیں کر سکتے، فرقہ واریت کی آگ کو ہم بھڑکا نہیں سکتے، لیکن حق بات کرنے سے ہم بعد آ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر اپنے ملک کے اندر مساجد کی عملداری کے لیے کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہیں پر مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کا تحفظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حرمین شریفین کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے یہ ہو نہیں سکتا، اسی طرح القدس کی طرف میلی آنکھیں جب اٹھتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری روحیں جو ہیں گھائل ہو جاتی ہیں، ہماری روحیں مرجھا جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، القدس کی محبت ہمارے اندر بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ القدس جس کو فاروق اعظم نے نصرانیوں کے پنجے سے آزاد کروا دیا، اور وہ القدس جس کو حضرت صلاح الدین نے صلیبی جنگیں لڑنے کے بعد مسلمانوں کا استحقاق بنا دیا، انشاءاللہ اس مسجد بیت المقدس میں اذانوں کی آواز کو بلند کروا کے چھوڑیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا نعرہ لگوا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ صہیونیوں کے استحصال سے انشاءاللہ ان کو نکلوا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مرزا جیلمی جیسے بدنام زمانہ اور رسوائے زمانہ لوگ تو آج یہ بات کر رہے ہیں، دو ریاستی حل کی بجائے فلسطینیوں کی مائیگریشن کی بات کی جائے، مسلمان مواخات کو قائم کرتے ہوئے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں پناہ دیں۔ حضرات گرامی قدر، امت کی پشت میں خنجر گھونپنے والے یہ نام نہاد مفکرین، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم ان کی مائیگریشن کی بات نہیں کرتے، ہم دو ریاستی حل کی بات نہیں کرتے، ہم ایک ریاستی حل کی بات کرتے ہیں۔ یہودیوں کو القدس سے نکالا جائے گا اور اللہ اکبر کے نعرے کو انشاءاللہ وہاں پہ لگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، اقصیٰ کے مظلوموں کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ القدس کے مظلوموں سے ادارے یکجہتی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، یہ کارواں امن کا کارواں ہے، یہ کارواں محبت کا کارواں ہے، یہ کارواں دلیل کا کارواں ہے، یہ کارواں علم کا کارواں ہے، یہ کارواں بصیرت کا کارواں ہے، یہ کارواں آگہی کا کارواں ہے۔ انشاءاللہ اس ملک میں عدل اور انصاف کے قیام کے لیے میدان عمل میں نکل کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ سوئی ہوئی انسانیت کو جگا کے چھوڑیں گے۔ اور مدارس دینیہ سے محبت کرنے والے لوگوں، حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی کے بیٹوں، اسماعیل شہید کے فرزندوں، علامہ ظہیر اور حبیب الرحمن کے شاہینوں، کیا تم مظلوم انسانیت اور مسجدوں کی بحالی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا القدس کے مظلوموں سے ادارے جنگی کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ اور کیا جوبلی ٹاؤن کی چابی بھائی حسن مدنی کو دلوانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ مسجدوں کے تالوں کو کھلوایا جائے گا اور اللہ اکبر کی صداؤں کو لگایا جائے گا، اور جوبلی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے اندر ہر مسجد کے اندر اللہ اکبر کی پاسداری کی بات کی جائے گی۔ آج ہمارے بھائی قاری زوار بہادر صاحب بڑی ناراضگی کے ساتھ ہم کو للکار رہے تھے، ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، قاری صاحب آپ میرٹ کی بات کیجئے، قاری صاحب آپ عدالت کی بات کیجئے، قاری صاحب آپ انصاف کی بات کیجئے۔ اگر آپ سواد اعظم کی بات کریں گے، اکثریت اقلیت کی بات کریں گے، پھر تو ملک کے اندر کسی اور کو اپنی عبادت گاہ بنانے کا حق ہی حاصل نہیں۔ یہ وہ حق ہے جس کو امریکہ نے تسلیم کیا، یہ وہ حق ہے جس کو انگریزوں نے تسلیم کیا، یہ وہ حق ہے جس کو فرانس نے تسلیم کیا، یہ وہ حق ہے جس کو عقل اجتماعی نے تسلیم کیا۔ حضرات گرامی، دنیا کسی مقام پہ یہ بات نہیں صرف فقط اکثریت کو عبادت کا حق ہے، اقلیت کو کوئی حق نہیں۔ کیا تعداد کی بنیاد کے اوپر بھی حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہے، ایک بندہ حق کے اوپر ہو، لاکھوں لوگ اس کے مخالف ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہم 1,00,000 کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اپنے حق والے بھائی کو دیکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر، قاری زوار بہادر صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ وقت نفرت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت فرقہ واریت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت معاشرے کے اندر نفرتوں کی آگ لگانے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہے محبت کو عام کرنے کا وقت ہے، پیار کو عام کرنے کا وقت ہے، عدل اور احسان کو عام کرنے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بریلوی بھائیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا دیوبندی بھائیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہماری اصولی طور پہ مطالبات ریاست اسلامیہ سے ہیں، ریاست پاکستان سے ہیں، حکومت پاکستان اور انتظامیہ سے ہیں۔ ہمارا حق ہمیں دیا جائے،
ہم اپنا حق انشاءاللہ لے کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ جوبلی ٹاؤن میں انشاءاللہ نمازوں کو ادا کر کے چھوڑیں گے۔ ایک وقت تھا، چلتے چلتے آخری مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا، میاں عامر صاحب لاہور کے ناظم اعلیٰ تھے، اور ہم وہاں پر جناب مینار پاکستان میں عید کی نماز کو پڑھانا چاہتے تھے، وہ ہمیں عید کی نماز سے روک رہے تھے۔ وہاں پہ سیکورٹی گارڈوں کو انہوں نے لگایا ہوا تھا، آئی بی کے لوگ، آئی ایس آئی کے لوگ اور دیگر اداروں کے لوگ وہاں پر ڈائری نویسی کے لیے بھی موجود تھے۔ ایک بندہ ان میں سے آگے بڑھا، اس نے کہا حافظ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ اکبر کو چاہتے ہیں۔ کہنے لگا حافظ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین کو چاہتے ہیں۔ اس نے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ اکبر کو چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ کو چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم تو عرش والے کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی کا تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے صبح جتنے بھی وہاں پہ سیکورٹی کے ٹرک تھے وہ سائیڈ پہ ہو گئے، اور اللہ اکبر کا نعرہ وہاں پہ لگ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرات گرامی قدر مینار پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 20 سال سے بلا انقطاع نماز جاری و ساری ہے۔ آج سے انشاءاللہ جوبلی ٹاؤن کی چابی واپس دی جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک وہاں پہ نمازیں ہوتی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، نمازوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تھیٹر پہ کوئی روکنے والا نہیں، گانے بجانے والوں کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جناب ثقافت کے نام کے اوپر بے حیائی کو پھیلانے والوں کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن اللہ اکبر کو روکنے کے لیے مختلف لوگ آ جاتے ہیں۔ کیا یہ بات ہم قبول کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر ہماری لڑائی نہ بریلوی دوستوں کے ساتھ ہے، نہ دیوبندی بھائیوں کے ساتھ ہے، نہ کسی مسلک کے ساتھ ہے۔ ہمارا مطالبہ ریاست سے ہے، ہمارا مطالبہ انتظامیہ سے ہے، ہمارا مطالبہ حکومت وقت سے ہے۔ ہماری مساجد پہ حملہ کرنے والے شر پسندوں کو ان کے اوپر جو ہے قانون کے ساتھ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قانونی طریقے سے ان کا احتساب کیا جائے، اور اکثریت اقلیت کے چکروں سے باہر نکل کر میرٹ کی بنیاد کے اوپر ملک کے اندر ہر طبقے کے لیے عبادت کے دروازوں کو کھولا جائے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ پچھلے جمعے یہاں پر جناب ہیلتھ ورکرز آئے ہوئے تھے جن کا تعلق کسی بھی مذہبی تنظیم کے ساتھ نہیں تھا، ان کے بعد نمائندہ ڈاکٹر میرے پاس آئے گا حافظ صاحب ہماری حمایت میں وہاں پہ پہنچیے، اللہ کے فضل میں پہنچے، پنجاب اسمبلی کے سامنے یہ بات کہی، ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم معاشرے کے ہر مظلوم و مقہور طبقے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے حق کے لیے بھی آواز کو اٹھا کے رہیں گے، انشاءاللہ اپنے حق کے لیے بھی آواز کو اٹھا کے رہیں گے۔ حضرات گرامی کا پھر یہ بات بتلائیے، آج کے پورا من مارچ میں پورے دل جمی سے شریک ہونے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ آواز حق کو اٹھانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی ہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔